آج جس ذات بابرکات کے تذکرے اور ذکر کے لیے میں آپ کے بیچ حاضر آیا، اس ذات کو تاج المتوکلین، سراج السالکین، سلطان الواصلین، برہان العاشقین، حضرت حاضر بارگاہ لولاک قطب عالم حضرت مخدوم شاہ محمد منیم پاک باز قدس سرور کہتے ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت 1082 ہجری بمطابق 1671 عیسوی پچنا گاؤں متصل شیخ پورہ ضلع منگیر میں ہوئی۔ وہاں آپ پیدا فرمائے۔ یہ زمانہ نور الدین جہانگیر شاہ کا تھا۔ چونکہ آپ کی عمر تقریباً 4 سال کی ہی تھی کہ والد ماجد کا سر سے سایہ اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ حضرت مخدوم منیم پاک کی پرورش آپ کے ننھیال میں ہوئی، اور جب آپ نے ہوش سنبھالا تو ترقیات علم کے جذبات نے دل کو بے چین کیا، اور آپ نے اپنے مکان سے 10 کوس پچھم کی جانب مہاجرت فرما کر بہار پہنچے اور وہاں علوم مروجہ حاصل کرنے لگے۔ جس وقت آپ کی عمر شریف 20 سال کی ہوئی تو حضرت مخدوم سید شاہ خلیل الدین جانشین حضرت سیدنا شاہ جعفر دیوان سے آپ سلسلہ قادریہ قلندریہ میں مرید ہوئے اور طریقہ سلوک طے فرمانے لگے۔ 10 سال تک ریاضت و مجاہدات کرتے رہے۔ اب پیر مرشد نے آپ کی ہمت بلند اور استعداد وسیع دیکھ کر فرمایا کہ بابا، علم سے فقیر کو جلا ہوتی ہے، علم حاصل کرو۔ پھر آپ نے سلسلہ کی اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا اور 1112 ہجری میں 30 سال کی عمر میں تحصیل علم کے لیے بہار سے دہلی مہاجرت فرما کر پہنچے۔ جامع مسجد سے متصل جو مدرسہ تھا، اس مدرسے میں علوم دینیات حاصل فرمانے لگے۔ جب آپ کی تکمیل علم ہو گئی، اسی مدرسے میں بحیثیت مدرس آپ مقرر ہو گئے۔ اسی زمانے میں آپ نے 3 رسالے لکھے، جس میں مکاشفات منمی جو تقریباً 1119 ہجری اور الہامات منمی جو تقریباً 1120 ہجری اور مشاہدات منمی جو تقریباً 1122 ہجری میں لکھی۔ دلی میں 11 سال تک اس مدرسے میں آپ مدرس رہے۔ اس کے بعد 1124 ہجری میں جب حضرت قطب ارشاد شاہ محمد فرہاد قدس سرور کے حضور میں حاضر ہوئے اور سلوک کے طریقہ ابوالعالیہ حاصل فرمانے لگے، اس طرح مزید 11 سال ریاضت و مجاہدات میں بسر فرمایا۔ پھر حضرت شاہ محمد فرہاد قدس سرور نے اپنے آخری زمانے میں حضرت شاہ اسد اللہ سے فرمایا کہ محمد منیم کی ہمت بلند اور استعداد وسیع ہے، مجھے وقت نہیں ملا، تم ان کے سلوک کی تکمیل کرا کر اس خانوادہ کی نعمتیں تفویض کر دینا۔ چنانچہ 1135 ہجری میں حضرت قطب الارشاد کے واصل بحق ہونے کے بعد حضرت شاہ اسد اللہ آپ کے جانشین ہوئے اور آپ کی مسجد سجادگی پہ فائز ہوئے، تو پیر مرشد کی ارشاد کی تعمیل میں حضرت مخدوم منیم پاک پر اپنی توجہ خاص رکھی۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد ایک دن حضرت مخدوم شاہ محمد منیم پاک کو مخاطب کر کے حضرت شاہ اسد اللہ نے فرمایا کہ اتنے دنوں حضرت کی صحبت میں رہے آپ، بعد اب میری صحبت میں ہیں، کچھ فائدہ معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ تو حضرت منیم پاک کیا فرماتے ہیں سنیے۔ آپ نے عرض کیا، میں مبتدی ہوں، مجھ کو کیا معلوم؟ حضرت نے فرمایا، صاحب تختہ مشق ہستید
پھر آپ کو سامنے بیٹھا کر توجہ یعنی دی، جس سے آپ کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا اور حواس باقی نہ رہی۔ حضرت مخدوم منیم پاک فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت نے توجہ دی، معلوم ہوا سرخ رنگ کی 2 سیخیں حضرت کی آنکھوں سے نکل کر میری آنکھوں میں ہو کر دل تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد سے جب وہ تاریخ آتی تو وجدانی کیفیت ہو جاتی۔ چند دنوں آپ کو ہوش بھی نہ آیا تھا، اور اس کے بعد حضرت نے آپ کو سلسلے کی اجازت تو خلافت سے بھی سرفراز فرمایا، اور اس طرح حضرت مخدوم منیم پاک سلسلہ ابوالعالیہ میں سلوک طے فرماتے ہیں۔ 1137 ہجری میں حضرت شاہ اسد اللہ قدس سرہ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، تو آپ کے مریدین خاص اور مشائقین شہر نے حضرت مخدوم شاہ محمد منیم پاک کو ان کا جانشین بنایا۔ اس طرح آپ خانقاہ حضرت شاہ فرہاد قدس سرہ دہلی کے بھی سجادشی قرار پائے گئے۔ اس وقت تقریباً آپ کی عمر شریف 55 سال کی رہی ہوگی۔ اس کے بعد 25 سالوں تک دلی میں آپ کا فیض عام جاری رہا اور طالبان راہ خدا کی ہدایت اور دستگیری فرماتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے باشارہ غیبی 1162 ہجری میں عظیم آباد پٹنہ کا رخ فرمایا۔ یہاں تشریف لا کر مسجد ملا تقی محلہ بخشی پٹنہ میں قیام فرمایا۔ کچھ دنوں بعد حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمدیہ ملیری کی مزار اقدس پر حاضری دی اور وہاں چلہ کش ہو گئے، اور وہاں بھی آپ فیضیاب ہو کر پٹنہ واپس تشریف لائے، اور ایک کثیر حلقہ ارادت میں لوگ آپ کے داخل ہوتے ہیں۔ حضرت مخدوم کی ایک بڑی اور مشہور کرامت ہے۔ وہ کرامت یہ ہے کہ شاہ فاضل نامی ایک درویش تھے جو صاحب کشف بزرگ تھے۔ اکثر انبیاء اور اولیاء کی ارواح سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں جو بھی اولیاء اور صوفیاء تھے، ان کے مقام و مرتبے سے بھی وہ اچھے طریقے سے واقف تھے۔ جب حضرت مخدوم شاہ محمد منیم پاک باز دلی سے عظیم آباد تشریف لائے تو شاہ فاضل نے اپنی مکاشفات سے حضرت مخدوم کے مقام و مرتبے سے بھی واقف ہو گئے، اور اسے لکھ کر آپ کی خدمت میں لے گئے اور کہا کہ میں حیران ہوں کہ آپ کس قدر بلند درجے پر فائز ہیں حضرت۔ حضرت نے فرمایا، بابا، فقیر کا تو اب تک کم ترین مقام بھی درست نہیں ہے، اور آپ یہ سب کیا لکھ کر لائے ہیں؟ جو شخص حق سبحانہ تعالیٰ کا عاشق ہو گیا، اس کو کشف و کرامات سے کیا مطلب؟ پھر وہ 12 سال تک حضرت کی خدمت میں رہے، اور حضرت نے ان کی تربیت کی، اور ان کے تمام کشف و کرامات زائل ہو گئے جو معرفت حق کے راستے میں ان کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ یہ مقام تھا حضرت مخدوم شاہ محمد منیم پاک باز قدس سرہ کا۔ حضرت مخدوم کی ایک بڑی مشہور کرامت ہے جو تذکرہ کی بیشتر کتابوں میں درج ہے۔ وہ کرامت یہ ہے کہ بہار شریف کے متصل رجولی ضلع نوادہ کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام گرو بخش نانک شاہی، جو کہ اپنی جماعت میں کمالات کی وجہ کر بہت معزز تھا، ایک روز حضرت مخدوم منیم پاک باز کی خدمت اقدسہ میں وہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ ایک مدت گزر گئی کہ شری کرشن جی کے دیدار کے شوق میں ان کی پرستش، ان کی پوجا کر رہا ہوں، لیکن اب تک ان کی ایک جھلک نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت مسکرائے اور متوجہ ہو کر مراقب ہوئے۔ وہ بھی مراقب ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں بے ساختہ رقص کرنے لگا۔ حاضرین مجلس نے اس سے اس بارے میں جب پوچھا تو وہ بولا کہ صرف مراقبے کے نتیجے میں مجھ پر ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ میں ورنداون پہنچ گیا اور دیکھا کہ 1800 گوپیوں کے درمیان شری کرشن محظوظ ہو رہے ہیں اور بانسری بجا رہے ہیں۔ اب بانسری سے کلمہ طیبہ کی صدا نکل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بھی مست ہوا اور جھومنے لگا۔ اس روز سے وہ بھی حضرت مخدوم منیم پاک باز کا منظور نظر ہو گیا، یہاں تک کہ اس جوار میں سلسلہ ابوالعالیہ منمیہ ان سے بھی جاری ہوا۔ کہتے ہیں کہ آپ کے مریدین و خلفاء میں سے کسی کے پاس 1 روپیہ یا پیسہ جیسی کوئی چیز ہوتی تو جب تک اسے اپنے پاس سے جدا نہیں کر لیتا
اس وقت تک کوئی آپ کی بارگاہ اس پاکیزہ مجلس میں حاضر نہیں ہوتا۔ فقر و توکل کا عالم یہ ہے کہ 3 روز اور 4 روز تک بھوکے رہنے کے بعد نوبت جب یہ آ جاتی آپ کے مریدین و خلفاء کی کہ جان پر بن آتی، تو حضرت مخدوم اپنے مریدین و خلفاء کو یہ فرماتے، بھوک تو صرف اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت کی یہ بات سنتے ہی آپ کے مریدین و خلفاء میں سے اس قدر روحانی طاقت و قوت غالب آ جاتی کہ بھوک سے جابلب لوگ قوت باطن کے نتیجے میں وجد و حال میں جھومنے لگتے۔ یہ حضرت کے تصرفات کا ہی عالم تھا کہ جس کی بھوک کی وجہ کر جان پر بن آئی، لیکن حضرت کی اس نظر آپ نے 103 سال کی عمر شریف پائی اور 13 رجب کا دن گزار کر شب 14 1185 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ فرما کر مالک حقیقی کو جا ملے، اور آپ کی مزار اقدسہ احاطہ مسجد ملا میتن محلہ بخشی عظیم آباد پٹنہ میں مرجع و زیارت گاہ خاص و عام ہے۔